يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों से गुजारिश है कुछ देर तशरीफ़ रखे, इंशाअल्लाह खुतबे जुमा का खुलासा पेश होगा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا رب العالمین ہے۔ ساتھ ہی درود و سلام و آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ساتھیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ اپنے وعظ و نصیحت میں ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے۔ اور اس دین اسلام میں خود ساختہ اعمال کو، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات جو معروف ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن تم میں کے کوئی شخص اگر ذرہ برابر بھی اگر نیکی کریں گے اس کا بھی اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا یا غلطی کیا اس کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین ضرور دیں گے۔ اور خطیب صاحب نے گزشتہ جمعہ میں جو انسانی زندگی کی مختصر سی مدت ہے اس کو واضح کرتے ہوئے آج کے اس خطبے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس وصیت کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساری امت محمدیہ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، جن میں 3 وصیتیں وعدے کی گئی ہے۔ نمبر 1، تم زندگی گزارو، چاہے کتنی ہی زندگی، ایک دن تمہیں موت آنے والی ہے۔ دوسری وصیت، تم چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کو چاہو یا محبت کرو، لیکن وہ چیز تمہیں ایک دن چھوڑنا ہے۔ اور تیسری وصیت، تم چاہے دنیا میں کتنے ہی اعمال کر لو، لیکن ہر عمل کا بدلہ کل تم کو دینا ہے۔ یہ 3 وصیتیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدے فرمائی، اور کہا کہ یہ وصیت آپ کو اور آپ کی تمام انسانیت، ساری امت محمدیہ کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ان ساروں کے لیے 3 وصیتیں ہیں۔ ساری زندگی کا نچوڑ اس وصیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وعدے فرما دیا۔ گزشتہ درس میں بات کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ میں اور آپ اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی کی زندگی سمجھتے ہیں، یا دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی سانس لے رہے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو ہی ساری زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یا اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی سانس لے رہے ہیں جو اپنے مال و دولت کو ہی دنیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسے انسان بھی اس دنیاوی زندگی میں سانس لے رہے ہیں جو اپنے جائیداد کو ہی اس دنیاوی زندگی کا ماحصل سمجھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس دنیاوی زندگی میں ایسے سانس لے رہے ہیں کہ دوست و احباب ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ کچھ لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیاوی عیش و آرام، دنیا کی لذتیں ہی ان کی دنیاوی زندگی کی ساری ابدی چیزیں ہیں، لیکن قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ پھر اس دنیاوی زندگی کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے سورہ ملک میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ پھر عمل کے اعتبار سے یہ چیز واضح فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی عمل کہ ذرا برابر بھی اگر نیکی ہو اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے، اور ذرا برابر بھی اگر غلطی ہو اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام کو اکٹھے کیے اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے انہوں نے یہ وصیت کی، پہلی وصیت یہ عش ما شئت فإنک میت، کہ تم زندگی گزارو کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر انسان چاہے وہ 30 یا 20 یا 15 یا 55 یا 60 یا 70 یا 100 یا اس سے زائد اگر زندگی گزار لے، لیکن اسے مرنا ضرور ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جس کو موٹے انداز میں گزشتہ جمعے میں بھی آپ نے سنا کہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ساری دنیا کے اندر کسی انسان کا اس میں اختلاف نہیں ہے، اور دنیا کی دیگر چاہے کسی چیزوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک کسی انسان، چاہے وہ ڈاکٹر، چاہے وہ انجینئر، چاہے وہ مالدار، چاہے وہ غریب، چاہے وہ چھوٹا، چاہے وہ بڑا، چاہے وہ بچہ، چاہے وہ بوڑھا، چاہے وہ مرد، چاہے وہ عورت، چاہے دنیا کا کوئی بھی شے ہو، اسے موت آنا یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ خطاب کرنے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی گزارو لیکن ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی شان و شوکت سے زندگی گزارے، کتنے ہی مرتبات یا کتنی ہی اچھی زندگی کھائے یا پیے، کسی بھی چیز سے یہ کرے، لیکن اسے موت آنے ہی والی ہے۔ عمر کا کوئی مرحلہ اس کے لیے خاص نہیں، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو۔ اور موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ وہ جب آتی ہے تو نہ عمر کا کوئی حصہ دیکھتی ہے، نہ دن و رات کا کوئی حصہ دیکھتی ہے، نہ وہ امیر و غریب کو دیکھتی ہے، نہ وہ کسی اور چیز کو دیکھتی ہے جس کا میں اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہ آنے والی ہے۔ دوسری وصیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی، پہلی وصیت جو زندگی کا گزارنا، اس کو مختصر انداز میں اور طویل پورا نچوڑ ہم نے گزشتہ خطبے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وضاحت ہوئی ہے، لیکن دوسری وصیت، تم کسی بھی چیز کو چاہو لیکن وہ تم سے الگ ہونے والی ہے۔ چاہے انسان اپنے ماں باپ سے جتنی چاہے محبت کرے، لیکن اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ ہم سے الگ ہونے والے ہیں، یا ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم ماں باپ سے الگ ہونے والے ہیں۔ چاہے اولاد سے ہم کتنی ہی محبت کر لے، اگر وہ انتقال کر جائے تو وہ ہم سے الگ ہونے والے ہیں، یا ہم انتقال کر جائے اولاد ہم سے الگ ہونے والی ہے۔ چاہے بیوی جس سے ہم کتنی ہی محبت کر لے، لیکن ایک دن وہ ہم سے الگ ہونے والی ہے، یعنی اگر انتقال ہو جائے تو ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ یا دنیا کی کوئی ایسی چیز جسے انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہے اس کا محل ہو، چاہے اس کی گاڑی ہو، چاہے اس کا بیٹھنا ہو یا اٹھنا ہو، اس کا اچھا کھانا ہو، کتنی ہی اچھی غذا کا وہ استعمال کر لے لیکن ایک دن اسے چھوڑنا ہے۔ کتنے ہی اچھے چیزوں کو وہ پسند کر لے لیکن ایک دن اسے دنیاوی زندگی اس سے اس کو الگ کرنے والی ہے، جدا ہونے والی ہے۔ کتنی ہی اچھائیوں کو ہم اپنا لے، کتنے ہی اچھا لباس پہن لے، کتنی ہی اچھی غذاؤں کا استعمال کر لے، کتنا ہی اچھا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے، کتنی ہی اچھی چیزوں کا خرید لے، کتنے ہی اچھے برتنوں میں کھا لے، کتنا ہی اچھا غذا کا استعمال کر لے، لیکن یہ چیز ہم سے ایک دن الگ ہونے والی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری وصیت جو ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہا کہ دنیا سے کتنی ہی اچھی چیزوں کو تم پسند کر لو لیکن یہ تم سے جدا ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ دو احادیث جس سے اگر دنیاوی چیز میں اگر ہمیں محبت کرنا ہے یا جس سے لو لگانا ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اور وہ بھی کون سے صحابی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے متعلق مناقب عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، اگر انبیاء کرام کا سلسلہ اگر میرے بعد جاری اور ساری ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ عمر ابن خطاب کو نبی بناتا۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے، وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال، میری جائیداد، میرے اہل و عیال، یہ ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ آپ میرے لیے محبوب ہے۔ تو پیارے نبی نے کیا جواب دیا؟ اب بھی تمہارا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نفس سے، میری زندگی سے بھی زیادہ محبوب آپ، میرا مال، میری جائیداد، میری اولاد، یہ دنیا کی رشتہ داریاں، یہ خاندان اور قبیلے، ساری چیزیں اللہ، اور مجھ سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جو نچوڑ میں اور آپ اگر معلوم کرنا چاہے کہ صرف ہماری زبانوں سے یہ چند الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ دور الگ تھا، وہ رہنے والے، ان کی زندگی رہن سہن الگ تھا، وہ کیسا کی زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں، بلکہ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض دیگر صحابہ اکرام کی جب ہم سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں 100 سے زائد اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، تب بھی کم ہونے لگے، پھر اور 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہ جب آپ مدینے کی کسی گلی سے گزرتے تو آپ کے جانے کی لوگ تو آہٹ نہیں بلکہ آپ کے کپڑوں کی خوشبو کو محسوس کر لیا کرتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ عالم صحابہ اکرام کی زندگیوں کا، لیکن میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ دور الگ تھا، غذائیں الگ تھی، نہیں، بلکہ ہم لوگ تو مرچی یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیز جب ایک مصرفہ غریبانہ زندگی کی جو مثال دیتے ہیں، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کے یہ کیا تھی، احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی اچھی اچھی غذاؤں کا استعمال کرتے تھے، لا ہونے پر فاقہ کشی کی زندگی بھی وہ گزارا کرتے تھے۔ جیسے پڑھتے ہیں زکوٰۃ دینے میں پنیر ہے یا منقع ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، کھجور ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں، ان کے باغات صحابہ اکرام کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پیش صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث جس میں ایک اعرابی یعنی بدو آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری زندگی یا میں اپنے آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ کو آپ کا ساتھی بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے جو اسے اخروی زندگی میں کام آنے والی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی اس کو ساتھی بنا دیتا ہے۔ جو تیسری وصیت اس کی دلیل ہے، یعنی پہلی زندگی گزارو تمہیں موت آنے والی ہے، دوسری یعنی کسی چیز سے محبت کرو وہ تم سے الگ ہونے والی ہے، اور تیسری یعنی عمل چاہے تم کچھ بھی کرو لیکن تمہیں اس کا بدلہ دینا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے یہاں دینا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا کہ آج عمل ہے اور کل حساب ہے، کل حساب ہے اور عمل نہیں ہے۔ اس لیے دوسری وصیت میں کہ تم جتنا کچھ ان چیزوں کو چاہو جو تمہیں دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے والی یعنی آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی جو زندگی میں اللہ رب العالمین وہاں پہ تمہارا ساتھی بنا دے گا۔ اور یہ تیسری جو وصیت ہے جتنا کچھ عمل کرو یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا صحابہ کرام کی صحبت یا سلف صالحین
کی صحبت یعنی کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ہمیں عطا فرمائے گا کہ عمل جتنا ہمارا بہتر ہوگا، جتنی اچھائیاں، نیکیاں، خوبیاں اور بھلائیاں ہم اس قرآن مجید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو یہ ہمارا ساتھی بننے والے ہیں کل قیامت کے دن۔ اور یہ وہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتے ہیں، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ اس کا عمل ہے، یعنی اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل۔ اہل و عیال اور مال تو واپس ہو جاتا ہے، لیکن باقی رہنے والی چیز اس کا عمل ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جب میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو یعنی محفوظ رکھ رہے ہیں، ایک تو ریکارڈ کے ذریعے بھی اور دوسرا کرامن اور کاتبین لکھ بھی رہے ہیں۔ اگر ریکارڈ کو اگر ہم غلط کہہ دیں اللہ رب العالمین کی خدمت میں، لیکن وہ لکھا ہوا وہ ساری کی ساری چیز اللہ رب العالمین ہمارے سامنے واضح کریں گے، چاہے وہ نیکی کا معاملہ ہو یا وہ گناہ یا غلطی کا معاملہ ہو۔ ہماری زندگی کل صاف و شفاف کل اللہ رب العالمین ہمارے سامنے یوں پیش فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین یہ چمڑے، یہ جلد، یہ ہاتھ و پیر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کے یہاں یعنی اپنے نفسوں کا محاسبہ کہ یہ ہاتھ، یہ پیر یعنی کس غلطی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی یہ آنکھ، یہ کان اور یہ دل، یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے ہم اس دنیاوی زندگی میں۔ اس لیے اس وصیت کا خلاصہ یہ رہا کہ ہم چاہے کتنی ہی زندگی گزار لے، کتنی ہی چیزوں کی لذتیں حاصل کر لے یا کتنے ہی اچھے چیزوں کا استعمال کر لے، لیکن موت یقینی ہے۔ اور اگر کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمارا نیک اور صالح عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں اور یوم آخرت کے دن ہمیں کامیابی دلانے والا ہے۔ اور یہ نیک اعمال جسے میں اور آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں واضح فرمایا ہے، یعنی عمل کہ خاص طور سے جو ایک موٹی سی مثال یوں واضح کی خطیب صاحب نے کہ اللہ رب العالمین جو ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہے، بہت ساری چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی پیش نہیں کرتا ہے، لیکن انسانوں کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور رب العالمین جو آسمان اولا پر جو ثلث اللیل یعنی رات کے آخری حصے میں آتا ہے، ایسے وقت میں میں اور آپ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرے کہ انسان کیسے وقت جب اللہ رب العالمین اور فرشتے آواز لگانے والے لگا رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ مانگے، اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی کسی کی مصیبت وہ مانگے، اللہ رب العالمین اس کو اسے دور کرنے والا، یعنی کوئی مال، کوئی رزق، ہے کوئی ایسی چیز مانگنے والا کہ اللہ رب العالمین اسے عطا کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں میں اور آپ یا تو آرام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہے، لیکن ہمارے ہاتھ یا ہماری یہ پیشانی اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے، ہماری مصیبتیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے سے قاصر ہے، یا ہماری پریشانیاں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہے، یا ہماری جو تکالیف ہے یا ہمارے مال و دولت میں جو ترقی نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرنے سے ہم قاصر ہے۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہے، یہاں کی لذتیں، یہاں کے عیش و آرام سب ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کے ساتھ یا دنیاوی زندگی کی لذتوں کو چھوڑ کر ایک مسافرانہ جو زندگی گزارے ہیں، میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی کا بہترین نمونہ اور آئیڈیل قرآن مجید میں آپ کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو نمونہ بنا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کے دن ہم ان نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی یا صحبت جنت میں ہم اس کے رفیق بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں باقی رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بڑے چھوٹوں کا ادب احترام کرنے والا بنائے۔
ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ جس قدر ہم دنیاوی معاملات میں محنت اور مشقت کرتے ہیں اسی طرح اخروی زندگی کو کامیاب بنانے میں ہمیں محنت اور مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیشگی کی زندگی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اللہ اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا بنائے، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنے والا بنائے، اولاد کی نیک تربیت کرنے والا بنائے، زبانوں کی حفاظت کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ ہر مصیبت اور پریشانی کو اللہ رب العالمین تیرے ہی سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیرے ہی سامنے سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی دنیاوی زندگی کا پالنہار ہے، رزاق ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیاں سے تو زیادہ واقف ہے۔ اللہ جو ساری دنیا کے اندر مسلمان بے روزگار ہے ان کی روزگاری کا انتظام فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو زندگی یعنی جو زندگیوں میں پریشان یا پریشان حال زندگی میں دو چار ہے اللہ رب العالمین ان کو اس زندگی سے نجات دلائے، محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ حد معمول کلاس ہوگی اور کلاس آج بازو حال میں نہیں بلکہ ادھر اگلے آخر حصے میں ہوگی کیونکہ وہاں پر تعمیری کام چل رہا ہے، ٹائلس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کلاس یہاں پر سامنے حصے میں۔ السلام علیکم۔